السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کاشف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں کاشف ٹی وی آفیشیل۔ اس وقت آپ سکرین پر دو دستخط دیکھ رہے ہیں، یہ کوئی عام دستخط نہیں بلکہ جناب وزیر اعظم پاکستان ذوالفقار علی بھٹو کے وہ تاریخی دستخط ہیں جس کو کرتے وقت انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنے موت کے پروانے پر دستخط کر رہا ہوں۔ وزیر اعظم پاکستان ذوالفقار علی بھٹو نے 1974 میں جو یہ ان کی پابندی لگائی پاکستان کے آئین کے تحت، پاکستان کے سیکشن 298 اور 298 کے تحت جو ان پر پابندیاں لگی، جن میں یہ اپنی عبادت گاہوں کو مساجد نہیں کہہ سکتے، اپنی عبادت گاہوں میں اذان نہیں دے سکتے، یہ اپنے مذہب کو اسلام نہیں کہہ سکتے، یہ اپنے مذہب کی دعوت نہیں دے سکتے۔ ان پر یہ پابندیاں کیوں لگیں؟ آخر کیا وجہ بنی؟ اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں استاد محترم حضرت علامہ مولانا مفتی عبید الرحمن صاحب۔ ان سے سوال و جواب کرتے ہیں اور انشاءاللہ دلائل کے ساتھ یہ جواب دیں گے، تاکہ جو بھی ہمارے دوست احباب ہیں جو اس وقت قادیانی جن کی ذہن سازی کر رہے ہیں، انشاءاللہ اگر وہ یہ سن رہے ہیں تو انشاءاللہ ان کو بہت فائدہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استاد جی، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں وقت عنایت فرمایا۔ تو پہلا سوال یہ ہے کہ آخر وجہ کیا بنی کہ قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا ہمارے پاکستان میں؟ دراصل قادیانی ایک ایسا فتنہ ہے، ایک ایسا گروہ ہے جن کے عقائد اور نظریات سراسر دین اسلام کے عقائد و نظریات سے ٹکرا رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارا عقیدہ توحید ہے۔ مرزا قادیانی نے عقیدہ توحید کی دھجیاں اڑا دیں۔ قرآن پاک کہتا ہے کہ یہودیوں نے کہا عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ کا بیٹا۔ عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کا بیٹا۔ قادیانی نے خود کو اپنا اللہ کا بیٹا کہہ دیا، میں خود اللہ کا بیٹا ہوں۔ اندازہ لگائیں، اللہ نے ان دونوں کو غلط کہا تو یہ بھی تو غلط ہوا نا جو اپنے آپ کو بیٹا کہتا ہے۔ پھر ایک جگہ کہنے لگا کہ مجھے یقین ہے کہ میں اللہ ہوں۔ سب سے پہلا اسلام کا عقیدہ توحید، اور مرزا قادیانی اس عقیدہ توحید سے بالکل متصادم عقیدہ ہے۔ دوسری بات ہے رسالت، ہمارا عقیدہ رسالت ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی ایک ایسا بدبخت انسان ہے جس نے تمام انبیاء علیہم السلام کی گستاخی کی، جبکہ ہم مسلمان کہتے ہیں اللہ نے ہمیں کہا لا نفرق بین احد من رسلی، اللہ کے جتنے بھی رسول ہیں ان کے درمیان فرق نہیں ڈالنا۔ مرزا قادیانی ایسا انسان ہے جس نے نبیوں کے درمیان فرق ڈالا ہے۔ ایک نبی دوسرے نبی کی عظمت تعظیم کرتا ہے، ان کو توقیر عزت دیتا ہے، جبکہ مرزا قادیانی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگائی، حضرت یوسف علیہ السلام کی گستاخی کی، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی افضل ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ اور اس کے بعد ہمارا قرآن پاک ہے جس کے بارے میں مرزا کہتے ہیں یہ تو میرے منہ کی باتیں ہیں، اور اس کا بیٹا مرزا بشیر کہتا ہے کہ قرآن تو دنیا سے اٹھ گیا، اس لیے تو ہمارے مرزا صاحب دنیا میں آئے۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں، ایسا گروہ جو قرآن کو نہ مانے، اللہ کو نہ مانے، نبیوں کو نہ مانے، بھلا وہ کیسے مسلمان ہو سکتے ہیں؟ ان کے یہ نظریات تو تھے، ہمارے علماء اس کے خلاف بہت زوردار انداز سے کام کر رہے تھے۔ ایک بہانہ ہی بنتا ہے تو بالآخر 22 مئی 1974 کی تاریخ تھی جب ہمارے نشتر میڈیکل کالج کے طلباء سیر و تفریح کے لیے وہ کہیں گھومنے پھرنے جا رہے تھے۔ جب وہ یہاں سے چناب نگر ریلوے اسٹیشن سے گزرے تو وہاں پر انہوں نے اپنا لٹریچر تقسیم کیا، یہی کفریات تقسیم کی۔ تو 29 مئی کو ہمارے وہ طلباء جب واپس آئے، ان دہشت گرد گنڈوں نے 500 کی تعداد تھی مرزا طاہر کی قیادت میں، اور ہمارے عزیز طلباء جو میڈیکل کے طلباء تھے ان پر حملہ کر دیا اور ان کو لو لہان کیا۔ بالآخر الحمدللہ فیصل آباد سے تحریک چلی، اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ قادیانیوں ہی نے اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی ماری ہے۔ ایسی زبردست کام کہ 22 مئی کو جو تحریک چلی تھی، الحمدللہ چلتے 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 بالآخر 7 ستمبر 1974 کو وزیر اعظم پاکستان جناب ذوالفقار بھٹو صاحب نے مسلسل بحث کرنے کے بعد، اور دونوں گروپ ہماری اسمبلی کے، ایک حزب اقتدار ایک حزب اختلاف، دونوں نے مشترکہ طور پہ یہ آواز اٹھائی کہ ان کو غیر مسلم قرار دیا جائے، اور الحمدللہ 7 ستمبر کو یہ غیر مسلم آئینی طور پہ قرار دیا گیا۔ تو
استاد جی اکثر بات یہ پتہ چلتی ہے کہ اگر ان کو واقعی نعوذ باللہ نے اتنی گستاخیاں کی ہیں، اگر یہ واقعی کافر ہیں تو ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا معاملہ کاروبار کرنا یہ کیسا رہے گا؟ اصل میں قادیانیوں کی حیثیت اسلام کے اندر مرتد اور زندیق کی ہے، اور اسلام کا پیغام یہ ہے من بدل دینہ فاقتلوہ، جو اپنا دین بدل دے اس کو قتل کر دو، اور حدیث شریف میں من ارتد فاقتلوہ، من ارتد فاقتلوہ، جو مرتد ہو جائے اس کو مار ڈالو۔ اب مرتد کا جو حکم ہے 3 دن سے زیادہ زندہ رہنے کا نہیں، اس کے ساتھ نکاح کرنا ٹھیک نہیں، خرید و فروخت اسلام کی روح سے ٹھیک نہیں، کوئی معاملات اس کے ساتھ درست نہیں، یہ حقیقت میں مرتد ہیں، اسلام سے ارتداد اختیار کر چکے ہیں، محمد رسول اللہ کا محبت والا دامن چھوڑ چکے ہیں، تو یہ مرتد لوگ ہیں، اور مرتد سے 3 دن سے زیادہ کوئی معاملات کرنے کی درست اجازت نہیں۔ اسلامی حکومت ہوتی تو ان کو قتل کرتی، اس لیے ان سے معاملات درست نہیں ہیں۔ تو استاد جی یہ ان کے ساتھ خرید و فروخت کرنا، خاص طور پہ یہ شیزان ہے، بچہ بھی جانتا ہے، جو بھی دکان پہ جاتا ہے کہتا ہے کہ شیزان جوس، حالانکہ ان کو کیا آ جائے کہ یہ قادیانی کی ہے، شیزان ہم نہیں بیچ سکتے۔ اور وہ سوال وہ یہ کھڑا کرتے ہیں کہ کوک بھی تو یہودیوں کی ہے، اس طرح پیپسی بھی غیر مسلموں کی ہے، ان کی کیوں سیل کر رہے ہو؟ تو ان حوالے سے ان کو کیا جواب دینا چاہیے؟ میں ایک سادہ سی بات کرتا ہوں، مرزا قادیانی نے لکھا ہے کہ ہر شخص اپنی آمدنی کا 10واں حصہ دے، یہ ان کے نزدیک اپنی آمدنی کا روزانہ کی جو اس نے کمائی کی ہے، اس کی جو مزدوری ہے، روزانہ کا 10% حصہ وہ اپنے قادیانی دفتر میں جمع کروائے گا، خواہ مہینے بعد کرائے، لیکن پوری ٹوٹل آمدنی کا 10واں حصہ، جس طرح ہم زکوٰۃ کو فرض سمجھتے ہیں، یہ اپنی آمدنی کا 10واں حصہ دینا فرض سمجھتے ہیں۔ اے مسلمان، تجھے حیا نہیں آتی کہ یہ قادیانی اپنے 10% سے یہ شیزان اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جتنا لٹریچر ہے وہ شائع کر رہا ہے؟ یہ ان کی مصنوعات ہے شیزان، ہم ان کی شیزان خریدیں گے تو ہم ان کو سپورٹ کریں گے، یہی ہمارا پیسہ کسی وساطت سے طریقوں سے گھومتے گھماتے قادیانی ہاتھوں میں جائے گا۔ قادیانی اس کا 10واں حصہ ہمارے پاک پیغمبر اور قرآن و حدیث اور اسلام کے خلاف استعمال کرے گا، تو گویا میری مدد سے ان کو سپورٹ ملی ہے۔ سورہ مائدہ میں اللہ فرماتے ہیں لا تعاونوا علی الاثم والعدوان، گناہ اور ظلم کے کاموں میں کسی کی مدد نہ کرو، اس لیے ان سے لین دین، شیزان کی خرید و فروخت، ان کی مصنوعات کا یہودیوں کی بجائے زیادہ احتیاط کرنی جائے۔ تو سر یہ اتحاد العلماء عالمی مجلس ختم نبوت جو بیرا کے اتحاد علماء ہیں، یہ ان حوالے سے کیا اقدامات کر رہے ہیں؟ الحمدللہ ہمارے بھیرے میں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کو 4تھا سال ہے۔ اس سلسلے میں الحمدللہ یہ جو ہماری ایک اس سال دوبارہ نئی باڈی بنی ہے، اس سلسلے میں ہم پہلے سے زیادہ پرعزم ہوئے ہیں بھیرا کے اندر کام کرنے کے حوالے سے۔ اس میں ابھی چونکہ ہمیں چند دن ہوئے ہیں، اس میں جہاں کہیں بھی موقع ملا ہم نے ایک تو واضح و تقریر کے ذریعے امت تک آواز پہنچائی، قوم تک آواز پہنچائی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ ہم نے 7 ستمبر کے اعتبار سے ختم نبوت کیا ہے، قادیانیت کیا ہے، 7 ستمبر کیا ہے، اور ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، ان 4-5 عنوانات سے ایک ورقے پہ مشتمل ایک پمفلٹ بھی ہم نے لکھا ہے، جس میں ہم نے اس چیز کو واضح کیا، اور الحمدللہ ہم نے پورے شہر کے اندر اس کو تقسیم کیا تاکہ گھر گھر میں، دکان دکان تک، بندے بندے تک آواز لگ جائے۔ اس کے علاوہ 7 ستمبر کے اعتبار سے مختلف مسجدوں میں ہم نے چھوٹے چھوٹے پروگرام کیے، اپنے نمازیوں کو آگاہ کیا کہ ان کو کافر ہم نے کیوں قرار دیا گیا۔ یہ ہماری ایک چھوٹی سی کاوش ہے، انشاءاللہ اس میں ہم مزید بڑھ چڑھ کر اور حصہ لیں گے۔ جس طرح الحمدللہ پورے پاکستان میں سرگودا کے اندر کام ہو رہا ہے، قادیانیت کے لیے سانس لینا مشکل ہو گیا، انشاءاللہ وقت آئے گا کچھ ہی عرصے کے اندر قادیانی بھیرے کے اندر سانس لینا ان کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ جزاک اللہ سر جی، آپ نے ہمیں اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کیا۔ اب دوستوں سے بھی گزارش ہے کہ آپ کی جو انہوں نے ذہن سازی کی ہوگی، دلائل سننے کے بعد آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ یہی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آگے صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں، مزید اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ ذہن سازی سے بچ سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔